اخلاقی قدریں جس قوم کی زندہ رہیں، جو اخلاقی طور پہ مر جائے اخلاقی طور پر. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت، حضرت عثمان کہتے ہیں میں چھت پہ کھڑا تھا تو ایک آدمی کو دیکھا، دوپہر کا وقت ہے اور سخت شدت کی دھوپ چمک رہی ہے، ننگے پاؤں ایک بوڑھے کو دیکھا، اونٹ ہانکتا ہوا آ رہا ہے. تو میرے دل میں خیال آیا اس بوڑھے کو مشورہ دیتا ہوں کہ جناب آپ چھوڑ دیں، یہ آپ اس عمر میں کس چکر میں لگے ہوئے ہیں، دنیا سو رہی ہے آپ بھی سو جائیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا کتنا حریص بوڑھا ہے معاذ اللہ. فرماتے ہیں جب وہ میرے قریب آئے، میں چھت پہ دیکھ رہا تھا تو میری تو آنسو ہی نکل گئے. یہ کوئی حریص بوڑھا نہیں ہے، تو عمر فاروق ہے، یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نیچے اترا، میں نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے. کہنے لگے یہ مال غنیمت کے اونٹ بھاگ گئے تھے تو سنبھالتا پھرتا ہوں. کہا حضور کسی غلام کو کہہ دیتے. فرمانے لگے حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے، حکومت میری ہے تو ڈیوٹی بھی. اخلاقی قدریں جب کسی قوم کی اخلاقی قدریں، قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علی شیر خدا کے قاضی تھے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کیا تھا. وہ آئے حضرت علی کے پاس قاضی صاحب اور آ کے کہنے لگے حضور میرا استعفیٰ قبول کر لیں، میں چیف جسٹس نہیں بن سکتا، میں امور نہیں چلا سکتا عدالت کے. تو حضرت علی نے فرمایا قاضی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے دو پارٹیوں کا مقدمہ میرے پاس تھا، تو کل ایک پارٹی 10 کلو کھجوریں لے کے آ گئی ہے میرے پاس. تو حضرت علی فرمانے لگے آپ نے قبول کر لی ہیں؟ کہنے لگے ضرورت تھی میں قبول کر لیتا، میں نے ان سے کہا ہے کہ خبردار تم نے سوچا کیسے، جھڑک دیا ہے قبول نہیں کی. تو کہا پھر آپ استعفیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ امت مسلمہ کی اخلاقی قدریں ہیں، یہ امت مسلمہ کا رنگ ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ قدریں ہیں ملت اسلامیہ کی. قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان لوگوں نے میرے بارے میں سوچ لیا ہے کہ میں رشوت لے سکتا ہوں، وہ سوچ لیا ہے کہ میں پیسے پکڑ لوں گا. 10 کلو کھجوریں لے آئے. تو جس کے بارے میں قوم سوچ لے نا کہ رشوت لے سکتا ہے، سوچ بھی لے، وہ بندہ قاضی بننے کے قابل ہے، وہ قاضی بننے کے قابل نہیں ہوتا. لہذا انہوں نے چونکہ سوچ لیا ہے، لہذا اب میں اپنے اخلاق کو اتنا بلند نہیں جانتا کہ میں کرسی عدالت پر بیٹھ کر مقدمے کروں. جاگیں اور سوچیں، اس پہلو پر غور کریں. کٹتی ہوئی قدریں، کٹتی ہوئی اور ٹوٹ کر بکھر گیا سارا اخلاق. حکمران سے لے کر پی ایم تک اس ملت کا رونا یہ نہیں کہ یہاں صدر کرپٹ آیا ہے، وزیر اعظم غلط آیا ہے، وفاقی وزراء برے آئے. اس قوم کا رونا یہ ہے کہ ریڈی والے کے پاس پھل لینے جاؤ تو سامنے بھلے بھلے لگا لیتا ہے اور پیچھے والی سائڈ پہ وہ چھپا کے برے پھل لگا لیتا ہے. اس قوم کا رٹا یہ نہیں ہے کہ اس قوم کے اندر جو ہے وہ جو لوگ بیوروکریٹ تھے، دولت مند تھے، انہوں نے لوٹا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ اسکول کے اندر جو پڑھانے والے اساتذہ اور علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کو اتنی توجہ نہیں دیتے جتنے اپنے پرائیویٹ ادارے اور اکیڈمی کو توجہ دیتے ہیں. اخلاقی قدریں جس قوم کی پامال ہوتی ہیں، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اگر تم نے اپنے اخلاق سنوار لیے اور تم میں سے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو گیا، جس کی عادتیں سنور گئیں، حضور فرماتے ہیں رب اسے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو تہجد پڑھنے والے سے زیادہ اچھا اجر عطا فرمائے گا. جس نے اپنے اخلاق کو بول کے بتائیے، جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، اپنی عادتوں کو سنوار لیا. اور فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، فرمایا میں تمہارے اخلاق سنوارنے آیا ہوں، میں تمہاری عادتیں نکھارنے آیا ہوں. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقی قدریں، معیار بلند کیا. اخلاقی قدروں کا معیار لوگوں پر بوجھ بن جاتا تھا. اگر کسی کا ایک پیسہ کسی کے ہاتھ آتا تھا اس کو رات نیند نہیں آتی، جینا محال ہوتا تھا، یہ اخلاق تھا. ساتھ والا پڑوسی بے چین ہوتا تھا تو اس گھر میں بھی کسی کو نیند نہیں آتی تھی، یہ اخلاق تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مالدار ہیں تو جس بھوکے کی بھوک کا پتہ چلا ہے عثمان غنی نے اپنے کندھے پہ توڑا رکھ کے اس کے گھر پہنچایا ہے. یہ اخلاقی قدریں تھیں. اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، پڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ جب بھی آ کے کھڑے ہوتے تھے سارے قریشی ہاشمی کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے. اخلاقی قدریں جس قوم کے اندر مضبوط ہوتی ہیں. ہمارے تو گھروں میں ستیہ ناش ہو گیا اخلاق کا، گھروں میں ستیہ ناش. بیٹا شکایت کرتا ہے، میں حقوق والدین پہ بیان کر رہا تھا، ایک بچہ بعد میں مجھے ملا، کہنے لگے صاحب
ایک دکھڑا بھی سن لو تھوڑی دیر کے لیے. آپ نے بڑی عظمتیں بیان کی ماں باپ کی, ایک دکھڑا بھی سن لو. میں نے کہا سنائیے. کہنے لگے اگر ابا راضی اس سے ہو جو جیب زیادہ گرم کرے, اگر اماں گیت ہی اس کے گائے جو اماں کو پیسے زیادہ کما کے لا کے دے, تو میں غریب ہوں تو بتائے میں اماں کو راضی کیسے کروں. جہاں اخلاقی قدروں کا یہ حال ہو کہ بچے سوچنے لگے پیسے ہوں گے تو باپ راضی ہوگا, پیسے ہوں گے تو اماں راضی ہوگی. یہاں یہ حال ہو کہ پیر, شیخ, صوفی جس نے غریب مرید کا خیال رکھنا تھا کہ اس بیچارے نے کپڑے پہنے کہ نہیں, روٹی کھائی کہ نہیں, جس نے خیال رکھنا تھا, اگر اس کا ہی متمع نظر یہ ہو کہ مجھے آئے گا کہاں سے, ماڑا آیا تو اس کو کہا لنگر کھادا ہی صحت کے جدی رہندی اور پھر سنا, اور تگڑا آ گیا تو پیر صاحب گاڑی کا دروازہ بھی خود کھول رہے ہیں. پیر صاحب بوٹیاں ڈال ڈال کے دے رہے ہیں, کہتے ہیں رات خواب آئی تھی کہ سویرے تو ملنے آئے گا, تو آیا نہیں, میں نے تجھے منگایا ہے. اگر اخلاقی قدروں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اخلاق حسنہ کا درس دینا تھا, جنہوں نے پیار سکھانا تھا, محبت, وہاں یہ حال ہو کہ مطمع نظر پیسہ ہو جائے, وہاں اگر یہ انداز ہو. اور یہ ایک پہلو دوسرا بھی ہے. میں ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ابا غریب ہو تو بچے فرما بردار نہیں ہوتے. ابا تگڑا ہو نا, پتا ہو اس کے ہاں حصے میں 2-3 مربع زمین ہے تو پیر دباتے ہیں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے 2 کنالیں نہیں دینی کسی کو بھی زندگی میں. تو جناب کیسے؟ کہنے لگے اگر سارا کچھ ہاتھ کاٹ کے دے دیا تو پیر ہی کوئی نہیں دبائے گا. بچے بھی اس حالات یہ ہوتے ہیں کہ لوگ یہ تصور نہیں کرتے کہ اخلاق اور چیز کا نام ہے, دنیا داری اور چیز کا نام ہے. اپنے اخلاق پر محنت کرنی چاہیے, اپنے معاملات کو سنوارنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ میرا فلاں آدمی سے رشتہ کس قسم کا رشتہ ہے. دنیا داری کا تعلق ہے, لالچ کا رشتہ ہے, جھوٹ اور دغے کا رشتہ ہے. لوگ سوچتے ہی نہیں, جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں, جو بات ہوتی ہے بیان کر دیتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے اخلاقی پہلوؤں پہ توجہ دیتے, حضور حلم کا, حوصلے کا, تحمل کا, بردباری کا, سخاوت کا درس دیتے. اسی لیے اخلاقی قدریں بڑی مضبوط تھیں. بھائی آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کھول کے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کھول کر کے دیکھیں, خیرات بٹ رہی ہے, زکوٰۃ بٹ رہی ہے, تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. حضرت سیدنا اسامہ بن زید بیمار ہو گئے. امام حسین کو کسی نے بتلایا کہ میرے رسول پاک کا غلام بیمار ہو گیا ہے. حضرت امام حسین تیمارداری کرنے گئے, قدم رکھا, حضرت اسامہ حضور کے محبوب تھے, قدم رکھا کمرے میں, تو جناب اسامہ نے امام حسین کا چہرہ دیکھا تو چیخ ہی نکل گئی, تڑپ کے روئے. کہنے لگے میری موج نہیں لگ گئی, حضور کے جلوے مجھے نظر آ گئے. امام حسین اندر داخل ہوئے تو جناب اسامہ بن زید نے بازو پکڑا اور سینے پہ رکھ لیا. حضرت اسامہ بن زید تڑپ کے روئے. امام علی مقام کہنے لگے بھائی روتے کیوں ہو, بات بتاؤ. کہنے لگے دنیا چھوڑ رہا ہوں پر 80 دینار کا قرضہ ہے, نہ کوئی بھائی, نہ کوئی سجن, نہ کوئی دوست, اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے, تے نہ کوئی ساڈا دردی, شے ہی کوئی نہیں. سوچتا ہوں قبر پہ بوجھ لے کے جاؤں گا, اور پھر کیا لفظ ہے, کیا حسن ہے. کہنے لگے حسین آج اگر مصطفیٰ کریم حیات ظاہری میں ہوتے تو میں جا کے بازو تھام لیتا, میں قدموں میں بیٹھ جاتا. میرا رسول تو غیروں کے بھی بوجھ اٹھا لیا کرتا ہے. اخلاقی قدریں دیکھیے. امام حسین فٹافٹ اٹھے, بیٹا بھی ساتھ تھا, غلام بھی ساتھ تھے, سب کچھ ہو سکتا تھا. امام حسین اٹھے, گھر گئے, اپنی چادر میں 80 دینار ڈالے, چھپائے اور لے کے آئے. لا کے حضرت اسامہ بن زید کو دی, اور پتہ کیا فرماتے ہیں رات آئے تھے 80 دینار. میں کہہ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں, پتہ نہیں رب کریم نے کس کا نصیب میرے گھر بھیج دیا ہے, مجھے تو حاجت نہیں تھی, یہ تو تیرے پیسے تھے جو میرے گھر تھے, تو میرے رب نے ڈیوٹی لگائی کہ جا اسے دے کے آ. جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بیدار ہوتی, جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بیدار ہوتی, اس قوم کا انداز بدل جاتا ہے, اس کے رویے تبدیل ہو جاتے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اخلاق کو صورت دیتا تو سب سے اچھی صورت اللہ اخلاق کو عطا فرماتا. سارا دن کنگا کیا, سارا دن شیشے پہ کھڑے رہے, سارا دن آئینہ دیکھا. او بھائی ذرا گردن چکا کے دل بھی دیکھ لیتا. اگر تو میل کوئی نہیں پھر تو بڑا حسین ہے, اگر بغض کوئی نہیں پھر تو بڑا پیارا ہے, اگر حسد کوئی نہیں پھر تیرے اندر بڑی روشنی ہے, اگر تو کسی کا دکھ بانٹتا ہے تو پھر کیا بات, اگر تجھے کسی پہ شفقت آتی ہے پھر کیا بات ہے, اگر کسی کے رونے سے تیری آنکھیں بھی رو پڑتی ہیں پھر تو بڑا ہی اعلیٰ آدمی ہے, پھر کیا بات. اور اگر تیرے اندر یہ والی حس کمزور ہو گئی ہے, اگر یہ والا رنگ تیرے اندر کوئی نہیں. ابو سفیان آئے ان دنوں
जिन दिनों हालात बड़े कठिन थे, इख्तलाफ शिद्दत का था, अबू सुफियान आए हुजूर की बारगाह में। आए किस लिए? मक्के में कहत पड़ गया है, बारिश नहीं होती। उधर उस समामा बिन असाल यमामा कबीले के सरबराह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सारी गंदम उस कबीले से आती थी। समामा कहने लगा तुम मेरे मुस्तफा को नहीं मानते, कोई गंदम नहीं, भाग जाओ। एक बारिश कोई नहीं, दूसरी गंदम कोई नहीं। अबू सुफियान तड़प के दरे रसूल पे हाजिर हुए। अभी थोड़े दिन गुजरे हैं, ओहद में हुजूर के दांत शहीद किए। अभी थोड़े दिन गुजरे, हुजूर को सताया। अभी थोड़े दिन गुजरे, हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल के चबाया है। अभी थोड़े दिन गुजरे, हजरत अनस बिन नजर की गर्दन काटी। अभी थोड़े दिन गुजरे, अब्दुल्ला बिन जहाज के टुकड़े किए। अभी थोड़े दिन गुजरे, हुजूर को सताया है, तड़पाया है। पर हजरत अली शेर खुदा फरमाते मैं मानने वाला उस रसूल का हूं जिसके दांत शहीद हो गए, ओहद के अंदर सारी दाढ़ी लहू से भर गई। फरमाते मैं रो पड़ा और मैंने कहा महबूबा अब नहीं मुझसे बर्दाश्त होता, दुआ करें अल्लाह इन पे अज़ाब नाज़िल करे। उठाए हाथ, आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दो पहाड़ियों में पीस डालेगा। हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज की तो हुजूर ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। ये इखलाक हसना का मेयार। थोड़े दिन पहले हुजूर के साथ ये रवैया। अबू सुफियान अब बेहाल हो गए, बच्चे भूख से मरने लगे, जानवर प्यास से मरने लगे। अबू सुफियान छुपता छुपाता कहने लगा चारा कोई नहीं, मुस्तफा के पास जाना ही पड़ेगा। अबू सुफियान मदीने पहुंच गए। जब पहुंचे ना तो अबू सुफियान की अपनी साहिबजादी हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी। अबू सुफियान जब आए तो हजरत उम्मे हबीबा के पास सीधे उनके घर गए बेटी से मिलने। हुजूर का बिस्तर बिछा हुआ था। हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन बिस्तर बिछा है। अबू सुफियान बैठने लगे। जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा जी ठहर जाएं। वो ठहरे तो बिस्तर समेट दिया। कहने लगे बेटी शायद तेरे घर में कोई कीमती बिस्तर नहीं, गुर्बत छुपाने के लिए बिस्तर समेट रही हो। जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा तो मुसलमान नहीं ना हुआ, अभी तेरी सोच काफरों जैसी है। तू यहाँ आके खड़ा हो ना जहाँ मैं खड़ी हूँ, फिर तुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत के रंग का पता चले। तू अभी खड़ा वहां है जहां तुझे कुफर ही कुफर सुनाई और सुझाई देता है। बिस्तर इसलिए नहीं समेटा कि माज अल्लाह कम कीमत था, मैंने इसलिए समेटा है कि तू नजस है, नापाक है, अभी कलमा नहीं पढ़ता। और ये उस रसूल का बिस्तर है कि जो बिस्तर में मौजूद होते हैं तो जिब्रील अमीन कुरान लेके तशरीफ ले आते हैं। तेरा वजूद इस काबिल नहीं कि यहां बिठाया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक अबू सुफियान आए। अबू सुफियान कहते मुझे उम्मीद नहीं थी, अभी सोच नहीं ना बदली थी। कहते मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरा ख्याल था वो शिकवे करेंगे, शिकायतें करेंगे, वो कहेंगे तुमने भी तो बड़ा कुछ किया है ना। अबू सुफियान कहते हैं मैं कुर्बान जाऊं, मैंने ये रंग देखा तो मदीने की फिजा वैसे ही बड़ी ठंडी थी, लेकिन मुस्तफा करीम के साथ जब मैंने बात की तो मेरे वजूद पर गिरिया तारी हो गया, मेरे ऊपर कैफियत तारी हो गई, मैं तड़पने लगा। कहते मैंने कहा महबूबा मैं आया हूँ, आपका कलमा पढ़ते ही समामा ने गंदम बंद कर दी है, बारिशें रुक गई हैं, मक्के के लोग भूख और प्यास से मरने लगे हैं। महबूबा बेटियां रोती हैं, या रसूल अल्लाह माएँ उनकी छातियों में दूध खुश्क हो गया है, बच्चे बिलखते हैं। अबू सुफियान कहते हैं मैं दुश्मन था, सारे मक्के के लोग दुश्मनी करते थे, लेकिन जब मैंने ये लफ्ज कहे ना अचानक मेरी नजर उठी तो मुस्तफा करीम की तो आंखें आंसू बरसा रही। कहते मेरी बात भी मुकम्मल ना हुई, हुजूर ने पहले रुक्का मंगवाया समामा के नाम, फरमाया पहले तू इन्हें गल्ला अपनी मर्जी से देता था, अब तेरे नबी का हुक्म है कि पहले से बढ़कर तूने गल्ला देना है। और फिर मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाए। ओ भाई मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, सगे भाई के लिए लोग दुआ नहीं करते, कहते मेरा शरीका है। सास बहू के लिए बहू सास के लिए दुआ नहीं मांगती, कहते इख्तलाफ है, लोग लोगों की जिंदगी नहीं मांगते, बीमारी में शिफा नहीं मांगते। अबू सुफियान कहते हैं आमना के लाल तेरे कुर्बान जाऊं। हुजूर ने हाथ उठाए और कहा है अल्लाह मक्के की संगलाख पहाड़ियों पे बारिश बरसा, ऐ अल्लाह खेतियां हरी कर दे, ऐ अल्लाह माओ की छातियों में दूध भर दे, अल्लाह औरतों को ताजगी दे दे, बच्चों को रानाई दे दे, फलों फूलों को ताजगी दे दे। अबू सुफियान कहते पहले हुजूर रो रहे थे और जब नबी पाक की दुआ देखी तो मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने रोना शुरू कर दिया। कहते वापस आया तो वो एहसास कि यार ये मैं किस शख्स से मिल के आया हूँ, ये किस किस्म के आदमी से मिल के आया हूँ, ये कैसा रंग है, ये किस किस्म का अंदाज है।
کہ جس کو میں پتھر مارتا رہا وہ میرے لیے دعائیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو ساری زندگی ستایا ہے وہ میرے بچے کے لیے روتا ہے، میری بیٹی کے لیے اس کی آنکھ میں آنسو ہیں، وہ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابو سفیان کہتے ہیں پھر دوسرا جلوہ میں نے تب دیکھا جب حضور مکے آئے، اور میں تو آخر تک لڑنے آیا تھا نا، حدیبیہ تک۔ کہتے ہیں جب رسول پاک مکے آئے اور حضور نے اعلان معافی کیا تو بنتا تو یہ تھا کہ مجھے سزا ملتی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے لیے کس قسم کی سزا تجویز کی ہے کہ میں عمر بھر دشمنی کرتا رہا اور یہاں رنگ عجیب ہے۔ حضور نے میرے لیے ہی اعزاز لکھ دیا، فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا میں نے معاف کیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے پردے تھے جو اٹھ گئے، پتہ نہیں کتنی منزلیں تھی جو طے ہو گئی، پتہ نہیں کتنے جلوے تھے جن کا نظارہ ہو گیا، اور میں نے غور سے چہرہ دیکھا تو میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی اور مجھے عبداللہ کے یتیم بیٹے کے پیچھے محمد الرسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو گئے۔ اخلاقی قدریں جب موجود رہتی، یہاں تو لوگ مرے ہوئے شخص کو مارتے، یہاں تو سڑک پر کتنی گراوٹ ہے اور کتنا گر گیا ہے اخلاق ان لوگوں کا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹرین کی پٹری سے اتر گئی ہے، چیخ و پکار ہے، آہیں ہیں، تڑپنا ہے، رونا ہے، سسکیاں ہیں، ماں کا بازو کٹا ہے پر وہ چیختی ہے ذرا میرے بیٹے کا پتہ کرو، باپ کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے پر وہ تڑپتا ہو میرا بیٹا تھا، چیخ و پکار ہو رہی ہے۔ پر ظلم ہے اس قوم کا کہ جو بچانے والے آئے ہیں وہ پہلے آتے ہی ان کی جیبیں ٹٹول رہے ہیں، ان کے بٹوے دیکھ رہے ہیں، گری ہوئی عورتوں کے، یہ آپ اٹھا کر دیکھیے اخبارات، عورتوں کے گری ہوئی عورتوں کے کانوں سے بالیاں نوچی گئیں اور ان کے کان تک کٹ گئے۔ یہ اس قوم کا حال ہے۔ اقبال کہتے ہیں جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ تم وہ لوگ ہو جو کفنوں پہ سودے کرتے ہو، جو قبروں پہ سودے کرتے ہو۔ کہ لوگ تجارتیں کرتے ہیں، اخلاقی پستی کا یہ عالم کہ لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، بیٹے بیچ کے دہیز خریدتے ہیں۔ غریب کی بیٹی روز تڑپتی ہے، روتی ہے، روز سسکیاں لیتی ہے کہ کہاں سے وہ دروازہ کھلے گا جب میں بھی جب سہاگن ہوں گی، جب میرا باپ بھی عزت کے ساتھ مجھے رخصت کرے گا۔ اور غریب آدمی بیٹی کی شادی کے بعد اتنا دکھی رہتا ہے، وہ بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں، وہ بھی وہی لوگ جانتے ہیں جو اس منظر سے گزرتے ہیں۔ ہمارا اخلاقی معاملہ اس قدر زیادہ تباہی کا شکار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا خیال رکھتے، احساسات کا خیال رکھتے، تصورات کا۔ او بھائی اس سے بڑا اخلاق کا مظاہرہ کہاں سے لینے جاؤ گے؟ کہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں، نماز اللہ کی نماز، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، میں لمبی لمبی صورتیں تلاوت کروں، میں کھل کے رب کریم کا قرآن پڑھوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے ذائقوں میں کھو جاؤں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے کی ہائے کی آواز آتی ہے، کسی بیمار آدمی کی ہائے کی آواز آتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، اللہ کے بندوں کا خیال کرتا ہوں۔ میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، رب کریم کے بندوں کا خیال کرتا ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے۔ اور مسند امام محمد بن حنبل کی یہ حدیث حد ہو گئی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہودی کا غلام اور بیمار، حضرت بلال کہتے ہیں حضور اس کے گھر جایا کرتے تھے اور اس کے حصے کا کام کر کے آیا کرتے تھے۔ کہتے بیمار ہے، اس کے حصے کا کام محبوب کریم کرتے۔ فرماتے ہیں زور کی نماز کا وقت تھا، میں نے اقامت